تیسری بات سنیں اور میں اپنی بات سمیٹ دوں. ایک سبق حضور نے بہت زیادہ دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کیا کرو. کس خزانے میں؟ چلے میں زیادہ تنگ نہیں کرتا, آپ بول پڑیں تو شکریہ, نہ بولیں تو میں تو جا ہی رہا ہوں. کس خزانے میں جمع کرنا ہے جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے نا میرا مکان کتنے کا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے میرا موبائل کتنے کا ہے, پتہ ہوتا ہے کہ میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں. کیوں جی؟ پتہ ہوتا ہے نا, خبر ہوتی ہے ساری کہ اب میں کتنے میں ہوں, اب میں کتنے, پتہ ہوتا ہے نا. اسی طرح نا ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہم ذکر کریں نہ کریں, بات کریں, ہمیں خبر ہوتی ہے. لیکن پیسے کم پڑ جائیں تو بڑھانے کے لیے صبح محنت شروع کر دیتے ہیں. نیکیوں کے خزانے میں کوئی شے نہیں, اس کے لیے صرف عاجزی کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے پلے نیکی کوئی نہیں. تے نیکی کوئی نہیں تے نیکی کار, عاجزی کر رہا ہے جی, بڑا گناہگار ہاں, تے نیکو کار ہو. اس لیے کہ حضور نیک بنانے آئے ہیں. نیکی نہیں تو میاں نیکی کر. نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کر, کچھ پروگرام بنا. صحاح میں حدیث ہے, حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, تمام صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی. کون سی نماز جی؟ بول کے بتائیے. چلو میں دعا کرنے لگا ہوں, آپ آمین کہنا. آج سویرے اللہ ہم سب کو فجر با جماعت عطا فرمائے. یار آمین پہ آگ چڑھو, ابھی تو دعا مانگی ہے, قسم تھوڑی اٹھوائی ہے. اللہ ہمیں فجر, دیکھ لیں آپ آمین کہنے میں بھی مسکرا ہی رہے ہیں, یعنی اس میں بھی پکا ارادہ نہیں. اللہ, میرے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا پیر صاحب دعا کرو اللہ میں پیسے دے, میں وہ رستے دیاں گا. میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے, 9.5 کروڑ تیرے رستے دے چھڑے گا. وہ چپ کر گیا, جی میں تسی نہیں کر گئے سارے. میں کہ اللہ انہوں دے 10 کروڑ, 9.5 کروڑ. اندر نہیں جی ٹھیک ہے. میں کہ تم کوئی نہیں دینے. سمجھ لگ گئی من تیری. یعنی دعاؤں میں بھی ہم وہ کام کرنے کا ارادہ کرتے. تھوڑی توجہ کریں, میں بات سمیٹنے والا ہوں. کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد ہی نبی کریم علیہ السلام نے سوال پوچھا. محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بتاؤ بھائی, آج کسی بندے نے روزہ رکھا ہے؟ آج کسی نے روزہ رکھا ہے فجر کی نماز پڑھ کے؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میرے دل میں ارادہ تھا رات کو روزہ رکھنے کا, پر میں رکھ نہیں سکا تھا. توجہ ہے نا میری بات پر, میں رکھ نہیں سکا تھا. جب حضور نے پوچھا نہ رکھا ہے دوسری دفعہ, تو کہتے ہیں اور تو کوئی نہ بولا, جناب صدیق اکبر بولے. عرض کرنے لگے حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فوراً, فرمایا بھائی کیا تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر بولے, عرض کرنے لگے حضور ابھی تو فجر پڑی ہے, گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے نا. تو محبوب نے دوبارہ پوچھا, فرمایا چلو بتاؤ یار کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر بولے فجر پڑھنے آئے. کہا حضور میں نے کی ہے. حضور نے فرمایا کس طرح بتاؤ؟ عرض کی حضور 2-3 دن سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے. میں نے رات کو پتہ کیا تو پتہ چلا بیمار ہیں. مجھے پتہ ہے کہ رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں پر وہ تہجد میں ضرور اٹھتے ہیں. تو یا رسول اللہ میں ذرا جلدی اٹھا تھا تو فجر پڑھنے سے پہلے تیمارداری کر کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہی رہ گیا, یار یہ بندہ کسی اور کو بھی کبھی آگے گزرنے دے گا. فرماتے ہیں حضور نے تیسرا سوال پوچھا, بتاؤ کسی نے کسی مسکین کو کھانا دیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر بولا حضور ابھی تو دن چڑھا ہے, فجر پڑی ہے, باہر نکلیں گے تو کسی مسکین کو دیں گے. تو حضور مسکرائے, فرمایا عمر تو ذرا چپ نہیں کرتا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر سمجھ ہی گیا کہ بولنا کس نے ہے. حضرت صدیق اکبر بولے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, میرے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی ہے فجر سے پہلے. وہ کس طرح؟ عرض کی حضور نماز کے لیے اٹھا ہوں تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا تھا. حضور میں نماز سنت ادا کرنے لگا یا نفل پڑھنے لگا تو اس نے اپنی اماں سے روٹی کا مطالبہ کر لیا, تو اس کی اماں نے 2 روٹیاں بنا دی. تو حضور ایک روٹی اس نے کھائی تو ایک اس کے ہاتھ میں تھی. میں دروازے پہ نکلا ہوں تو سامنے ایک بھکاری کھڑا تھا اور کہنے لگا اے مدینے والوں رات کا بھوکا ہوں. کہتے میں نے اسی وقت اپنے پوتے سے وہ روٹی لے کے اس مسکین کو دے دی. اے مدینے والے حبیب اگر آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا,
میں نا فجر پڑھنے سے پہلے مسکین کو کھانا دے کے آیا ہوں. یہاں تک تو لفظ مشکات میں بھی ہیں، لیکن اگلے در منصور میں امام سیوطی نے لکھے ہیں، میرے رسول کریم فرمانے لگے ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنتی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے میرے ابو بکر میں ساری پائی جاتی ہیں، میرے صدیق میں ساری پائی جاتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے. آج سارا دن گزر گیا نا جی، 11-12 بجنے کو ہیں. 1 منٹ کے لیے صرف سوچنا ہے کہ صبح فجر سے لے کر اب تک نیکیوں کے خزانے میں کچھ ہے جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی تسبیح درود پاک کی. ہمارے ہاں تو جو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوتا ہے نا مولویوں پہ، پیروں پہ، جماعتوں پہ، محفلوں پہ، مسجد کے حجرے میں بہت بڑا تجزیہ نگار جو دھیر پدھیڑ کے رکھ رہا ہوتا ہے سب کی معاذ اللہ شخصیات کو، اس بندے کو آپ صبح 1.5 گھنٹے سے بیٹھا بحث کر رہا ہے، اس کو تسبیح دینا کہ 3 تسبیح درود شریف کی پڑھو، اسے کام یاد آ جاتا ہے، ساتھ اٹھ کے نکل جاتا ہے. بحث کرنا آسان اور عمل کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمیں ذائقہ وہاں ملتا ہے. خدا را واپس لوٹیں. ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ رسول پہ، نوابوں پہ، سٹھوں پہ، دنیا داروں سے بھروسہ تھوڑا پیچھے کریں، نکلیں تھوڑا سا. غریبی ناز کرنے والی چیز ہے، یہ مایوس ہونے والی چیز نہیں، اگر اس کی لذت کو آپ سمجھے تو. اور دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی، دنیا عارضی ہے تو اس کو عارضی ہی سمجھیں، آگے کے لیے بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. اور تیسری بات، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا مال کتنا ہے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، میرے جیسے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنی تقریریں اس لیے کی ہیں کہ لوگ اسے جانیں، اس کے مرید بنے، اس کے پیچھے بھاگیں، اور کتنی تقریریں اس نے اس لیے کی ہیں کہ اللہ رسول راضی ہو جائے. اسے پتہ ہونا چاہیے. ہمیں خبر ہوتی ہے، ہمارے پاس ساری وکیبلری موجود ہے، ساری ہماری ہسٹری ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہم نے خیر کی ہے، کہاں ہم نے دکھاوا کیا ہے، کہاں ہماری نیت کیا تھی، کہاں ہمارا ارادہ کیا تھا. یہ وہ تربیت ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے، یہ وہ تعلیمات ہیں جو میرے اور آپ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اپنی مجبوری کے سبب میں نے پہلے گزارش کی بات کرنے کی، انہی لفظوں پہ چھٹی لوں گا. محفل نہ میرے نام کی ہے نہ کسی اور کے نام کی ہے، یہ رسول اللہ کے نام کی ہے. ہم شخصیات کے قائل نہیں، نظریات کے قائل ہیں. مجھ سے پہلے یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ آئے، تقریریں کر کے گئے، ہمارے بعد دنیا میں خطاب ہوتے رہیں گے. یہ آپ شخصیات پر اس کو موقوف کرنا چھوڑ دیں، یہ نظریات پر آپ اس کو موقوف رکھیں. آپ کی اپنے محلے کی مسجد کا امام بھی جب جمعہ پڑھانے ممبر پر بیٹھ جائے تو فوراً اس کے سامنے بیٹھیں، وہ سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے. نکل آئیں آپ ان چیزوں سے کہ کانوں کی لذت لینی ہے اور ذائقہ لینا ہے. محفل میں بیٹھیے گا، اس کو سنیے گا، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے نام کی محفل ہے. اور تنقید سے بالاتر ہو کے اس نے اخلاص کے ساتھ اس محفل کو آپ ملاحظہ فرمائیے. کسی کو مجبوری نہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ کسی ایک کے لیے میرے سمیت کوئی شخص نہ اٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.